کلیات اقبال سے علامہ اقبال کی ایک نظم ایک آرزو کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلے پہلے نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہوں۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو خاک کا سرہانہ سبز کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں ادا ہو، خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ سب باندھ دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہوں سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرہی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائے تک کہ جس دم امید ان کو میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میرا دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ساں، روزن کا ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری فریاد ہو۔ اس خاموشی میں جائے اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یہ نظم 20 اشعار پر مشتمل ہے۔ حمید احمد خان کے بقول اس نظم کو اگر سیموئل راجرز کی نظم وش کا آزاد ترجمہ بھی سمجھ لیا جائے، اس صورت میں بھی ایک آرزو عملاً ایک شاہکار نظم ٹھہرتی ہے۔ نظم کے ابتدائی 2-3 اشعار میں اگرچہ یزید کی ایک جھلک ملتی ہے، لیکن بعد کے کم و بیش تمام اشعار رجعیت کے آئینہ دار ہیں، جن میں اقبال اپنی دلی خواہش کا کمال چابکدستی سے اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نظم کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ معنی، مشکل الفاظ کے معنی: دل ہی بجھ گیا ہو، دل اداس ہونا، شورش، شور، عزلت، گوشہ نشینی، جلوت جہاں تنہائی نہ ہو۔ وارہ، جرس، گھنٹی۔ مطلب اقبال رحمۃ اللہ علیہ رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے اس طرح سے گویا ہوتے ہیں کہ اب دنیا کی محفلوں اور ان کے جمیلوں سے میری طبیعت اکتا گئی ہے، اس لیے کہ جب حوادث زمانہ سے دل ہی بجھ کر رہ جائے تو ایسی محفلوں کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب تو دنیا کے شور اور شر سے طبیعت بیزار ہو کر رہ گئی ہے، چنانچہ مجھے ایسی خاموشی اور سکوت کی تلاش ہے جس پر تقریر کو بھی رشک آ جائے۔ میں تو اب پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہ ہوں، اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھونپڑا میسر آ جائے، جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہ ہوں، اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھونپڑا میسر آ جائے، جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی بسر کروں۔ صورت یہ ہو کہ انتہائی تنہائی میں دن گزارنے کے باوجود ہر قسم کے فکر و فاقے سے آزاد ہو جاؤں، اور یہاں دنیا کا ایسا کوئی غم نہ ہو جو میرے سکون کو برباد کر سکے۔ میرے مسکن کے گرد و پیش کی کیفیت یہ ہو کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں نغمے بکھر رہے ہوں، اور بہتے ہوئے چشموں اور کی صداؤں میں باجا سا بجتا محسوس ہو رہا ہو۔ کلیاں جب چٹکے تو یوں گلے جیسے وہ کسی کا پیغام مجھ تک پہنچا رہی ہو۔
کلیوں اور پھولوں کے شگفتہ دہاں نے میرے لیے ایسے ساغر کی حیثیت اختیار کر لے جن میں تمام مناظر فطرت کا جائزہ لے سکوں۔ اس جھونپڑی میں جب آرام کی خواہش ہو تو فرش زمین کی سرسبز گھاس پر میرا بچھونا ہو اور سرہانہ خود میرا ہاتھ ہو۔ اس لمحے ایسی تنہائی کا عالم ہو جو انجمن آرائی سے کہیں دل نشین محسوس ہو۔ وہاں موجود بلبل اور دوسرے ننھے ننھے پرندے مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائے جس طرح کہ ان کے دل سے ہر طرح کا خوف دور ہو گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر جانب سرسبز پودے پوری شان و شوکت سے آویستادہ ہو۔ سامنے ندی کا شفاف پانی ایسے بہہ رہا ہو جس طرح کہ میں ان پودوں کی تصویر منعکس ہو رہی ہو۔ یہاں موجود پہاڑوں کا نظارہ بھی اتنا دلکش ہو، ندی اور چشموں کا پانی موجود کی صورت میں بلند ہو کر جس کو دیکھ سکے۔ یہاں اس امر کی نشاندہی بھی غیر ضروری نہ ہوگی کہ کم و بیش پوری نظم میں اقبال نے مناظر فطرت کے بیان میں جو امیجری پیش کی ہے وہ بے مثال ہے۔ چنانچہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ سرسبز گھاس اس طرح سے آویستادہ ہو جیسے کہ وہ زمین کی آغوش میں محو خواب ہو، اور جہاں تک بہتے ہوئے پانی کا تعلق ہو وہ جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا شفاف آئینے کے مانند چمک رہا ہو۔ پھر اس بہتے ہوئے پانی کو پھولوں کی ٹہنیاں اس طرح سے چھو رہی ہو جیسے کوئی ہُوبہو حسینہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ انتہائی خوبصورت منظر نگاری کرتے ہوئے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ وقت غروب جب سورج کی سرخ اور سنہری کرنیں شام کے وقت عکس ریز ہو تو یوں محسوس ہو جیسے دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے۔ پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جیسے وہ سرخ اور سنہرے رنگ کی قبا پہنے ہوئے ہو۔ بلا شبہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی عکس ریزی کے حوالے سے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کشی ممکن نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ رات کے راہی جب سفر کرتے کرتے تک کر رہ جائے تو میرے جھونپڑے کے دیے کی دھندلی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائے، اور جب آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہو اور راستہ نظر نہ آئے تو بجلی اس طرح سے چمک اٹھے کہ اس کی روشنی میں ان تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے۔ یہی نہیں جب رات کے آخری لمحات میں صبح کے مؤذن کی طرح کوئل کی صدا بلند ہو تو میں اس کا ساتھ دوں اور اس طرح وہ میری ہمنوا بھی ہو۔ مسجد اور مندروں سے شہر کے عبادت گزاروں کو مطلع کرنے کے لیے جو اذانیں بلند ہوتی ہیں اور ناقوس کی صدا آتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہ ہو بلکہ طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی کرنیں میری جھونپڑی کے روزنوں سے اندر داخل ہو کر مجھے بیداری کا پیغام دے، اور جس لمحے صبح دم شبنم پھولوں پر اس طرح سے برسے جیسے ہم انہیں وضو کرا رہی ہو تو اس لمحے میری آہ و پغا میرے لیے وضو اور دعا کا کام دے۔ اس خاموشی کے عالم میں میری آہ و پغا اتنی بلند ہو جائے کہ تاروں کے قافلوں کے لیے آغاز سفر کا سبب بن جائے۔ یوں میرا رونا اس قدر مؤثر ثابت ہو کہ ہر دردمند دل بھی میرے ہمراہ گریہ کناں ہو جائے، اور میری آہ و پغا سے جو صدا بلند ہو ممکن ہے کہ ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصے سے مست و بے ہوش پڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔